پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. اتنی دیر گھر میں ان کو بند رکھا نہیں جانا چاہیے تھا. 2019 میں ہم میں سے کئی یا تو اپنے گھروں میں بند تھے یا گھروں سے باہر لے کے ہمیں کہیں رکھا گیا تھا. ایک ایک کر کے زیادہ تر ہم میں سے وہ ہیں جنہوں نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور عدالت کے ذریعے ہم باہر آئے. اس بار بھی حکومت نے میروائز صاحب پہ کوئی احسان نہیں کیا. 4 سال کے عرصے کے بعد جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنی رہائی کے لیے، ہائی کورٹ نے اس چیز کا جب جائزہ لیا تو شاید حکومت مجبور ہوئی ان کو چھوڑنے پہ. 4 سال ان کو، جیسے میں نے کہا، کسی بھی حالت میں رکھا نہیں جانا چاہیے تھا. اب باہر آئے ہیں. آج شاید 212، اگر میری گنتی صحیح ہے، 212 جمعہ انہوں نے مس کیے حراست میں رہ کے. تو 212 جمعہ کے بعد آج جامع مسجد میں وہ خطبہ جو ہے وہ پیش کریں گے اور لوگوں کی نظریں ان پہ ہوں گی. چاہوں گا کہ وہ نہ صرف جامع مسجد میں بھی بلکہ باہر گھوم کے جو ان کی سوشو ریلیجیس رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے اب شروع کریں. کئی سارے ایسے مدعے ہیں جن میں مجھے لگتا ہے ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. بالخصوص جو پچھلے دنوں سے ہم ڈرگز کی بات کرتے آئے ہیں، اس میں جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کا ایک بہت اہم رول بنتا ہے. تو میروائز صاحب اس میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. جو سوشل پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں بھی ان کا رول کم نہیں ہے. تو اب 4 سال کے بعد باہر آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے تھوڑا وقت تو لگے گا ہی، لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کریں گے. اس طرح کے اور کس طرح کے پازیٹیو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت دے سکتے ہیں؟ سب سے بڑا قدم جناب، لوگوں کو اپنی حکومت دے دیجیے، چاہے وہ جو بھی ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک پارٹی میری یا کسی اور کی بننی چاہیے. بنے جس کی بھی جیت ہو بنائے، لیکن کم از کم بنے. کس وجہ سے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہوتی ہے، اگر میروائز صاحب کو 4 سال کے بعد چھوڑا گیا تو ممکن ہے کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو حکومت دیجیے، لوگوں کی ایک امید ہوتی ہے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جن میں ایک ڈسپلن ہو، مینر ہو، نظم ضبط ہو. آپ چیف منسٹر رہے ہیں، اسمبلی کا تقدس ہوتا ہے. اسی طرح نیا پارلیمنٹ بنایا، وہاں پر لوگ جو جاتے ہیں، عام لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے ایک اخلاقی لوگ جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج جو بی جے پی کے رمیش بھدوری نے بہوجن سماجوادی پارٹی کے ناصر علی کو کھلے لفظوں میں ٹیررسٹ کہا. اب اگر صرف ٹیررسٹ ہی کہا ہوتا، اس کی تو ہمیں عادت ہے. آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیے تو ٹیررسٹ بلانے میں تو یہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کہا، میں آپ کے چینل کو تو لوگ دیکھتے ہیں، میں وہ الفاظ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے. سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں، مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کس طرح یہ برداشت کرتے. میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا. جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ رات کو سوتے کیسے ہیں جب ان کے ساتھی ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ تمام مسلمان قوم کے خلاف استعمال ہوئے، صرف ایک آنریبل ایم پی کے خلاف نہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے، مسلمانوں کے تحت سوچ کیا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. نیا پارلیمنٹ لیکن وہی پرانی سوچ، گھٹیا سوچ.
allegations, and one of which has been that he has been accused for the terror funding. So what is your take? میں اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میں چیف منسٹر ہوں نہیں، انٹیلیجنس کے رپورٹس ہمارے پاس آتے نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک پولیس افسر کو گرفتار کر رہے ہو تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ضرور ہوگا. ڈی ایس پی عادل کو میں یہاں تک جانتا ہوں، ایئرپورٹ میں وہاں پہ چند سال پہلے تک وہ پوسٹ تھے، ملتے رہتے تھے. ہماری پارٹی کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے. میرے ایک سینئر ساتھی ہیں کوکرناگ کے، ان کے سن ان لا ہیں، تو اس حساب سے اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا بھی مجھے احساس ہے. لیکن اگر پولیس کہتی ہے کہ ان کے پاس اس سب چیز کا ثبوت ہے تو کریں کیس، اور جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سر آنکھوں پہ. تو پھر اس میں ایک چیز یہ بات ضروری ہے، عام لوگ ہی این آئی اے ریڈ سے باقی اینٹی کرپشن کیس کیوں کرے؟ کوئی پولیس افسر ہی کیوں نہ نہیں سب نہیں. اب جہاں اگر کسی کے خلاف الزام ہو تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے. اور اس لیے پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ ابھی حال ہی میں ایک سینئر گورنمنٹ افسر نے اس حکومت کے خلاف جل جیون مشن میں 3,000 کروڑ کے گھوٹالے کا الزام لگایا. اس میں تحقیقات کیوں نہیں؟ اس میں ریڈ کیوں نہیں؟ اب اے سی بی کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اگر الزام ہے تو الزام، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کی اے سی بی، ای ڈی، این آئی اے، سی بی آئی یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے. عمر صاحب آنے لاسٹ کئی ساری چیزیں ابھی تک ہائی لائٹ کی گئی، کبھی بالا کوٹ، کبھی مندر مسجد، جب بھی الیکشنز آتے رہے بچہ کچھ آپ کچھ نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا. اور تھوڑا سا اور ایک چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ سناتن خطرے میں ہے، جس حساب سے آج ایک ایم پی کو ٹیررسٹ کہا گیا، جیسے آپ نے خود کہا ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے تحت مسلمانوں پر ایک. میں ان مذہبی فسادوں میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں. اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی ایک فرد کے کہنے سے مذہب خطرے میں نہیں پڑتا. اب میں اسلام کی بات کر سکتا ہوں، کوئی کچھ بھی کہے، میں جانتا ہوں نا اب ہمارا مذہب کتنا مضبوط ہے. اسی طرح کوئی اگر ہندو مذہب کے خلاف کوئی بات کرے، میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ مذہب کسی ایک کے رائے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. کیوں نہ اس کی رائے کتنی بھی مشکل ہو ہضم کرنا، لیکن اپنی جگہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے کہنے سے مذہب پہ اثر نہیں پڑے گا. حالانکہ اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے. ہم پولیٹیکل جو ہیں لوگ ہیں، پالیٹکس پہ ہم ایک دوسرے کا ویرودھ کریں، ایشوز پہ ہم ویرودھ کریں، گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ہم ویرودھ کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مذہب کو نشانہ بنانا یا کسی کی کے مذہبی جذبات کو جو ہے ان کو زخم دینا، یہ نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے.